جب تک آپ توبہ کرتے رہیں گے، جب تک آپ توبہ کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی توبہ قبول فرماتا رہے گا، آپ کو معاف کرتا رہے گا، بشرطے کہ آپ پکی توبہ کریں، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کی توبہ کریں۔ اور پھر بائی چانس شیطان بہکا دے پھر توبہ کریں، لیکن کبھی شرم یہ نہ کریں ارے کتنی مرتبہ توبہ کرے گا، کتنی دفعہ توبہ کرے گا، بس کر بس کر بس کر، نہیں 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 نہیں، یہ شرم نہیں کرنی ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی توبہ ٹوٹ جائے، پہلے اللہ کے پاس آ، اللہ کے پاس آ، اللہ کے پاس آ۔ میرے دوستو، دنیا میں بہت سارے نشے ہیں، بہت سارے نشے، لیکن ایک نشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، ایک نشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے جس سے انسان اپنا سب کچھ کھو سکتا ہے، سب کچھ، سب کچھ سے مراد اپنے بیوی بچے بھی، اپنا گھر بھی، اپنا شریر، اپنی جان بھی، اور اپنا ایمان بھی، دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی، سب خراب کر سکتا ہے، سب کھو سکتا ہے۔ ریزن وہ نشہ کون سا، اتنا خطرناک نشہ، وہ کون سا نشہ ہے؟ بتاؤ کون سا نشہ ہے وہ نشہ ہے زنا کا نشہ۔ ہاں، زنا کا نشہ آج بوڑھا بھی کرتا ہے، جوان بھی کرتا ہے، بچہ بھی کرتا ہے، یہ اتنا خطرناک نشہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہر انسان اس میں مبتلا ہو رہا ہے جو غافل ہے، جو اپنے ایمان کو کمزور کر کر بیٹھا ہے، ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی کو، اپنا اللہ سے دور ہے۔ آج ہر انسان جو اس میں مبتلا ہے وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، زنا سے کیسے بچیں، اس سے کیسے دور ہوں یہ تو میں آپ سے کس طرح کہوں، یہ آپ کو ہلاک و برباد کر دے گا، یہ آپ کو تباہ کر دے گا، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، آپ کے اندر سے وہ طاقت یہ ختم کر دے گا جس سے آپ ایک مرد کہلاتے ہیں، آپ کے اندر سے یہ وہ قوت ختم کر دے گا جو آپ کو قوی بناتی ہے، آپ کو ٹانگوں پر کھڑا کرتی ہے، آپ کی جان میں جان رکھتی ہے، یہ آپ کو اس قابل بھی نہیں چھوڑے کہ آپ اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھنا، زانیوں کا شریر بیکار ہو جاتا ہے، شریر ساتھ چھوڑ دیتا ہے لاسٹ میں جا کر۔ ابھی یہ تو نئی جنریشن چل رہی ہے، آگے کو دیکھو پھر کیا حال ہونا ہے، ایسے لوگوں کا کیا حال ہونا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان اتنے غلط کام کرتا ہے، اتنے گندے کام کرتا ہے کہ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں پڑتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بناتا ہے، کوئی لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ یہ کس لیے ہو رہے ہیں، یہ کس لیے کام ہو رہے ہیں؟ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غفلت ہے، یہ ناکامی ہے، یہ بندوں کو بالکل ہلاک کر دینے والے راستے ہیں جس میں شیطان نے انہوں کو مبتلا کرا دیا ہے۔ بہت ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، بس مختصر لذت کو سوچتے ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ دنیا میں اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بڑا اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا دماغ، آپ کا برین، آپ کا دماغ کمزور ہوگا، آپ کی آنکھیں کمزور ہویں گی، آپ کے چہرے کی رونق چھین لی جائے گی۔ اللہ ہر ایمان والے کے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے چہرے کی رونق چھین لی جائے گی، آپ کے شریر کی طاقت ختم سی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگے گا، آپ کی آنکھیں کمزور ہونے لگیں گی، آپ کا دماغ کام کم کرنے لگے گا، آپ کو وہ قوت نہیں رہے گی جو قوت ایک پوزیٹیو انسان میں رہتی ہے، اچھے انسان میں رہتی ہے، اچھی سوچ والے میں رہتی ہے۔ اب لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر سرچ مارتے ہیں، ایسی بے حیائی والی، زنا ہو والی فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اس سے ان کا برین کیا ہوتا ہے، ان کا دماغ، ہاں، ان کو دیکھ کر اسی کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اسی کی طرف رجوع۔ پھر انسان ایسے ہی اپنا آپ کو غلط کاموں میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے، غلط کاموں میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح یہ اپنے کاموں میں لگتا چلا جاتا ہے، اور یہ راستہ اس کو اس طرف لے کر جاتا ہے جو یہ آپس میں میاں بیوی کی محبتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، یہ میاں بیوی کی چاہتوں کو آپس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کس ریزن پر؟ کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو خراب اور بیکار کر لیا ہے۔ اب اس کو بیوی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کچھ اور دیکھ رہا ہے۔ بات تھوڑی حیا کے خلاف ہے،
لیکن میرے دوستو تھوڑا سوچنا بہت ضروری ہے اس بات کے بارے میں، تھوڑا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کے بارے میں کہ آج ہم یہ کس روح کی طرف چل دیے ہیں، آج ہم نے کن راستوں کو اپنا لیا ہے۔ یہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ان راستوں پر چل پڑیں گے، ان راستوں پر چل پڑیں گے۔ اللہ کی قسم ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے تو دنیا میں اتنے نقصانات ہیں، اور پھر مرنے کے بعد تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مرنے کے بعد بڑا کیڑا منظر ہے، زانیوں کا نہیں ہے، بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، آپ نہ سمجھ نہیں ہیں، آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو، سب جانتے ہیں آپ کون انسان کس طرح کا کیسا گندا کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان حرکتوں کو چھوڑ دو، ان کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ آپ کی دنیا بھی خراب کرا دیں گے اور آپ کی آخرت بھی خراب کرا دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ تم سے محبت کریں، محبت نہیں کرنے کے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو چاہیں، آپ کے قریب آنا پسند کریں، نہیں آنے کے ہیں، نہیں چاہنے کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو خراب کر لیا ہے۔ ہاں، آپ کے اندر والی بات نہیں جو ایک مرد کے اندر ہوتی ہے، آپ اس غلط کام کی طرف چل دیے ہیں، اس زنا کی طرف چل دیے ہیں کہ آپ کہیں بھی کبھی بھی اپنے آپ کو وہ اطمینان نہیں دے سکتے جو آپ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ان برے کاموں میں ڈال کر، ان بے حیائیوں میں پڑا کر آپ نے اپنی سوچ کو بیکار کر لیا ہے۔ آپ کی چاہت، ہر چاہت تو پوری نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھنا اس چاہت کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے آپ کو جو سزا بھگتنی پڑے گی نا، آپ کو جو پھر ایک گھاٹی سے گزرنا ہے، اللہ کی قسم آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ خوفناک منظر، وہ قبر حشر، قیامت کا دن، وہ قبر کا عذاب، ازدھوں کا اوپر آنا، زانی کو ڈسنا، زانی کو مارنا، اللہ کا عذاب اس پر ہونا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا، کہے گا میرے بندے میں نے زندگی دی، بتا کیسے گزار کر آیا ہے، میرے بندے میں نے زندگی دی کیسے گزار کر آیا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آپ زناحوں کے کاموں سے بچو، ان زناحوں کے راستوں سے ہٹو، یہ آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑیں گے، کہیں کا بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ سمجھو اس بات کے بارے میں میرے دوستو۔ آپ کو شروع میں اچھی لگیں گی یہ محبتیں، یہ پیار کرنا، یہ باتیں کرنا، یہ گفتگو کرنا، یہ وقت دینا، آپس میں ہر طریقے کی بات کرنا، یہ آپ کو شروع میں اچھا لگے گا، لیکن پھر آگے کو جا کر نقصان ہی نقصان ہے، دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہو نا، تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ نیک لوگوں والے کام نہیں ہے، نیک لوگوں کی پہچان یہ نہیں ہے۔ ہم کس کام کی طرف دوڑ لیے ہیں؟ ہم نے کس کام کو اختیار کر لیا ہے؟ تم چاہتے ہو تم قوی رہو، طاقتور رہو، تم چاہتے ہو تمہاری عمر بڑی ہو، عمر میں خیر ہو، تم چاہتے ہو تمہارے پاس مال و دولت ہو، تم چاہتے ہو تم خوبصورت ہو، تم نے کس کام کو اپنا لیا پتہ ہے؟ جو ان سب چیزوں میں آگ لگا دے گا، آگ، ان سب چیزوں میں آگ لگا دے گا، تمہارے برین کو کمزور کر دے گا، ہاں تمہارے دماغ کو کمزور کر دے گا، تمہارے دماغ میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی، تمہارے شریر کو کمزور کر دے گا۔ یہ جو آج قوی سے دکھتے ہو نا، طاقتور سے، یہ کمزور دکھنے لگو گے، ہاتھ پیروں میں درد رہنے لگے گا۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ میں نے دیکھے ہیں، میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے۔ ایک مجھ سے کہنے لگا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ
کہ میرا نمازوں میں من نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، اور ایسے ایسے، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں پڑا ہوا ہے، اور ایک سے نہیں کئی سے میں بہت پریشان ہوں، کچھ ایسا بتاؤ میں اس سے بچ جاؤں۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو ایک ہی بات بتانا چاہوں گا، ایک ہی بات، اگر تم ان سے بچنا چاہتے ہو، ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا کہ تمہیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اپنے دل کو پکا کرنا پڑے گا۔ کوئی جادو ٹونے نہیں ہوئیں گے اس میں، تمہاری خود کی چاہت ہوگی، تب جا کر تم اسے چھوڑو گے، ورنہ نہیں چھوڑنے کے۔ اللہ ہدایت بندے کو تب دیتا ہے جب بندہ خود بدلنا چاہتا ہے، جب خود چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ جب بندہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو اس کو آنا پڑے گا، تب جا کے وہ نماز پڑھے گا۔ سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ ریلیشن، یہ حرام ریلیشن، یہ پیار محبت، یہ آپس میں فزیکل ہونا، یہ آپس میں زنا کرنا، یہ آپس میں کیسے گپے شپے مارنا، کیسی باتیں کرنا، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تمہارے مالوں کو بھی ختم کرا دیں گی، تمہاری طاقتوں کو بھی ختم کرا دیں گی، تمہاری صلاحیتوں کو کمزور کرا دیں گی، اور تمہیں بدصورت، تمہارے چہرے کی رونق کو چھین لیں گی، اور تمہیں اللہ کی ناراضگی میں بھی ڈال دیں گی، اور شیطانوں والے کام میں مبتلا کرا دیں گی۔ اور جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب، وہ جو خوفناک ہے، جہنم کا عذاب، جو اللہ کے نافرمان کے لیے، ہم یہ اللہ کے نافرمان نہیں بننے تو اور کیا بن رہے ہیں؟ اللہ کی باتوں کو نہیں جھٹلا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانا ہی تو ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنا ہی تو ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ اور پھر ہم یہی کرتے 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 اگر مر گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں، غور کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ جو زنا کرتے ہیں بڑے برے انسان ہیں، جو زانی ہیں بڑے برے انسان ہیں، بہت برا حال ہوگا ان کا۔ جس کو ہم نے دیکھا زنا کرتا ہوا وہ تو ہمیں برا لگ رہا ہے، جس کو ہم نے دیکھا چوری کرتا ہوا وہ تو ہمیں چور برا لگ رہا ہے، لیکن اسی کام کو ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ برا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ارے ہم تو توبہ کر لیں گے، توبہ نہیں کری تو پھر کیا کرو گے؟ توبہ کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا کرو گے؟ سوچو تو صحیح۔ ہم تو یہ بھی بھول گئے کہ ہمیں معافی مانگنی ہے، اور ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں۔ ہم نے معافی مانگنے کو بھلا دیا، اور ہم نے معافی مانگنا تو بھلا دیا، ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم نے کچھ بھلا دیا۔ سوچو تو صحیح۔ ہمیں قصے سنائے جاتے ہیں فرعون کے، شداد کے، حامان کے، قارون کے، نمرود کے، امیہ بن خلف کے، ابو جہل کے، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے، اللہ کے نافرمانوں کے، ابلیسوں کے، اللہ کے جو حکم توڑ کر زندگی گزارتے تھے ان شیطانوں کے، وہ بڑے بڑے گناہ گار، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کو ناراض، اللہ کو ناراض، اللہ کو ناراض، اللہ نے انہیں ہلاک کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ہمیں وہ کتنے برے لگتے ہیں۔ فرعون اچھا لگتا ہے؟ فرعون کے جیسے بننا چاہتے ہو؟ سوچو تھوڑا اس بات کے بارے میں، فرعون کے جیسے بننا چاہتے ہو؟ نہیں بننا چاہتے ہو نا؟ تو تھوڑا غور کرو۔ اس امت کا بے نمازی جو نماز چھوڑتا ہے، یعنی میں اور آپ جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں جو ایمان والا ہے، جو بھی نماز چھوڑے گا، جو بھی اللہ کے حکم کو توڑے گا، جو بھی زنا کرے گا، زانی ہوگا، اور ایسے ہی کرتے کرتے مر گیا، گناہگار مر گیا، گناہگار مر گیا، کل اس کا حشر بھی فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ جو بڑے بڑے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کل ان کے ساتھ ہماری گنتی ہوگی۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، اگر ہم بھی ان کے جیسے کام کریں گے۔ زنا کرنا معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، معمولی گناہ نہیں میرے دوستو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ اسلام نہیں سکھاتے، اللہ کا حکم نہیں ہے، ہمیں نگاہوں کو نیچے رکھنی ہے، ہمیں تو کسی لڑکی سے غیر سے بات بھی نہیں کرنی ہے، ہمیں تو کسی غیر سے بات بھی نہیں کرتے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر طریقے کی بات ہے، زنا بھی کھلے عام، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اور ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا اس بات کو سوچ کر غم ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم نے اتنے زنا کیے، اتنے غلط کام کیے، اتنے اللہ کی نافرمانی کری، ایسے ایسے کام کیے کہ ہم اسلام سے نکل گئے، اسلام سے نکل گئے۔ زنا جب بندہ کرتا ہے، جب اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، پھر وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے، اس سے ایمان الگ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اس کے سینے سے ایمان۔ تو سوچو تو صرف پھر ہم نے زنا کر کے کلمہ دوبارہ پڑھ لیا تھا،
ہم نے دوبارہ اللہ کو مان لیا تھا، اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ کے حکموں پر آ گئے تھے، اللہ کو جتایا تھا کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کبھی اس کلمے کو دہرایا جو ہم نے قبول کیا ہے؟ اسی حال میں مر گئے تو کیا ہم مسلمان مرے؟ اسی حال میں مر گئے تو کیا ہم ایمان والے مرے؟ سوچو ذرا اس بات کے بارے میں۔ میرے دوستو، نادان نہ بنو، نادان نہ بنو۔ یہ حرام ریلیشنوں سے، زناحوں سے، یہ غلط کاموں سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے تم جتنی بھی مرتبہ توبہ کرو گے، جتنی بھی مرتبہ معافی مانگو گے، میں تمہیں اتنی دفعہ معاف کر دوں گا۔ تم معافی مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح اپنے اللہ کی طرف۔ میرے بھائیو، جو بھی کچھ ہوا، جو بھی کچھ ہوا، اب اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ۔ گناہوں پر شرمندہ ہو، ندامت ہو، زنا خوب کیا ہے، اب دفع کرو ان باتوں کو، دور ہو جاؤ ان چیزوں سے، لیکن اب اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ انشاءاللہ 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 اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اب بچیں ان سے، بچیں، انہیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں خطرے میں ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے ہے، وہ دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، بچیں اس سے میرے دوستو، بچیں۔